نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. سابقہ اسباب کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہے. ہجرت کے سفر کا آغاز یہاں سے سبق چلنا ہے آج کا. یہ آج کے سوالات جو بچوں نے گروپ میں بھیجے ہوئے تھے. کس صحابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے یہ الفاظ مبارکہ بولے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. فدا کا ابی و امی یعنی اللہ کے نبی صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں. کون سے صحابی؟ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ. دوسرا سوال ہے کون سا کافر سردار قرآن مجید کے مقابلے میں بازار سے کہانیاں لا کر سناتا تھا؟ میرا خیال ہے آج جو ہے نا وہ اس طرف دھیان کو نہیں کسی کا بھی ہوا. پہلے تو ساتھی جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر جو بھی ہیں نظر بن حارث. تیسرا سوال ہے نبی کے نماز پڑھنے کے دوران کون سے کافر نے گلے میں چادر ڈال کر پل دیے؟ جی عقبہ بن ابی معیط. اگلا سوال ہے حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ ایریٹریا، ایتھوپیا، سوڈان. نجاشی حبشہ کا اصل نام کیا تھا؟ اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب آج والدین کے حقوق بیان کر رہے تھے. مجھے وہ واقعہ بڑا یاد آیا اور محسوس بھی ہو رہا تھا. ہمارا بچپن کا زمانہ تھا. قاری ابن حفیظ صاحب اس وقت یہاں خطیب ہوا کرتے تھے جنگ والے. تو ہم اس وقت دونوں بھائی زیر تعلیم تھے. 2-3 سال کا عرصہ یہاں خطیب رہے. ایک دفعہ تشریف لائے کہنے لگے کہ آج رات سیال کوٹ میں میرا بیان تھا. تو جس وقت میں بیان کرنے پہنچا ہوں تو ایک گڑیا مجھے ملی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب بڑی بڑی مہربانی آج ماں کی شان ضرور بیان کریں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث کے تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں جس وقت میں نے تقریر شروع کی مجھے کسی نے بتا دیا کہ وہ فلاں جو ہے اس کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے فلاں جگہ. کہتے ہیں تقریر میں کرتا رہا اور ساری تقریر میں روتا رہا. تو تقریر کے بعد اس وقت لوگ ملنے کے لیے آئے نا تو روتے ہوئے مل کر کہتے ہیں مولوی کو تھوڑا بلا ہوئے ملتے آج پتا لگا کہ ان نہ دا بھی ایک قدر ہے. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. تو یہ بہت ساری کمی ہے. خاص کر کے دین سے دوری جب سے شروع ہوئی ہے قرآن سے دوری تو یہ والدین جو ہے نا ان کی اب وہ پہلے والی عزت اور مقام اولاد کے ہم نے یہی وجہ بنی کہ اب اولڈ ہوم یا اولڈ ہاؤس بن گیا والدین کو جمع کروانے کے لیے. ہاں جی سوال کا خلاصہ کل حیات طیبہ 63 سال قبل از نبوت 40 سال مکی زندگی 53 سال مدنی زندگی کتنی 10 سال. ولادت باسعادت واقعہ 3 سے 50 کے بعد. واقعہ شق صدر جو پہلا ہوا. والدہ مائدہ کی وفات. دادا جان کی وفات.
ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح کب ہوا؟ تعمیر بیت اللہ، پہلی بڑی کنزوز، یہ وہ واقعات ہیں جو نبوت سے قبل ہوئے۔ اب اگلا دور ہے جو نبوت ملنے کے بعد کا دور ہے اور ہجرت سے پہلا دور ہے، اسے نبوی سال کہتے ہیں۔ تو پہلا، دوسرا، تیسرا نبوی سال یہ کیا ہوا؟ چوتھا نبوی سال اعلانیہ تبدیل، پانچواں نبوی سال کا بات کم ہونے شروع ہو گئی۔ جی اونچی آواز سے سورۃ الکہف کا نزول، چھٹا نبوی سال حضرت عمر اور حضرت عبداللہ کا قبول اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ساتواں، آٹھواں اور نواں نبوی سال شہر بنی ہاشم میں محصوری اور قید والی زندگی۔ دسواں نبوی سال تھی عام الحزن، اس سال کے اندر دو بڑی وفات ہوئی۔ نمبر ایک، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی وفات اور ابو طالب کی وفات، چچا جان کی۔ 11واں نبوی سال تھی جزاک اللہ جی سمجھ نہیں آئی۔ یثرب کے 6 افراد نے، 6 خوش نصیب لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے نکاح بھی ہوا۔ 12واں نبوی سال جی بیعت عقبہ اولیٰ اور 13واں نبوی سال بیعت عقبہ ثانیہ، تو ہجرت حبشہ کی طرف۔ یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ کورس کے اختتام پر جب ہم جائیں تو کم از کم یہ سیرت النبی کا ایک ایمانی خاکہ جو ہے وہ سب کے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ ہجرت کی ابتدا نبوت کا 13واں سال ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جس طرح عرض کیا تھا کہ اکثر صحابہ چلے گئے تھے، معروف صحابہ میں 2 صحابہ باقی رہتے تھے، ایک حضرت صدیق اکبر اور دوسرے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ جناب صدیق اکبر نے ہجرت کے لیے اجازت طلب کی، فرمایا ابو بکر اللہ رب العزت آپ کو رفیق سفر دے گا تو پھر جو ہے نا آپ ہجرت کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفیق سفر کا سوچتے اور ذہن میں یہ بھی آتا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رفیق سفر بن جاؤں۔ تو ایک دن وہ آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت اور حکم آ گیا۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت تشریف لایا کرتے تھے، تو جس دن ہجرت کرنا تھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہی تشریف لے کے آ گئے۔ خیر تو ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں خیریت ہی ہے، تنہائی مجھے چاہیے، میں ہوں اور آپ۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، یہاں سارے ہی قابل اعتماد فرد ہے، آپ جو بھی بات کریں گے یہ بات یہاں اس گھرانے میں یہ کہ 4 دیواری سے باہر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہجرت کا جو ہے حکم آ گیا ہے اور آج کی رات جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، آج کی رات ہم نکلیں گے۔ اب مکے والوں کے بہت ساری امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی، قربان جائیں ایسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ جان کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، لیکن اپنی امانتیں کس کے پاس رکھوا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یعنی اعتماد اتنا ہے کہ باوجود اس کے کہ دین کا اختلاف ہے، مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، قتل کے منصوبے جو ہیں بن رہے ہیں، لیکن ساتھ میں امانتیں اتری پڑی۔ اب قتل کے منصوبوں میں بھی بن چکا ہے منصوبہ، لیکن کوئی کافر نہیں آیا کہ آپ ہماری امانت واپس کر دیں، نہیں ملا سیرت کی کسی کتاب میں۔ یعنی انہیں یقین تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر ہم اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گئے تو تب بھی ہماری امانتیں جو ہے وہ ضائع نہیں۔ قربان جائیے رحمت کائنات کی سیرت طیبہ، میں اور آپ
اس جگہ ہوتے ہم کیا کہتے ہیں کہ یار جو لوگ میری جان کے دشمن ہیں ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت ہے، ہڑپ کرو اور لے جاؤ صاحب، میں کون سا اپنی خوشی سے جا رہا ہوں، یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں تو وہ ساتھ لے کے آئے، لیکن وہاں کون ہے؟ وہاں امام الانبیاء ہے جن کا ہر فعل امت کے لیے سنت بننا ہے اور امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنی امانتیں ہیں ساری نکالی، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی یہ فلاں کافر کی امانت، یہ فلاں کافر کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ ساری امانتیں چیک کرو، گن لو، اور یہ کل کو آپ نے ان کفار کو واپس کر کے آنا ہے۔ ایک ڈیوٹی تمہاری یہ ہے، اور دوسری آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آج رات میری چارپائی پہ میرے بستر پہ تم نے لیٹنا ہے اور اوپر میرے والی چادر اوڑھ لینی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی، اور اسی رات کفار نے جو ہے وہ محاصرہ کر دیا۔ وہ جس طرح کے کل بیان ہو چکا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ، اور انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ جس وقت نکلیں گے یک بار کی حملہ ہوگا اور ہم اپنے پلیت منصوبے میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلنے لگے اللہ کے حکم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کی، مٹھی جو ہے وہ بھری مٹی کی، اور ان کی طرف پھینک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرنے چلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، فرمایا آگے بھی ہم نے رکاوٹ کر دی، پیچھے بھی ہم نے رکاوٹ کر دی، ہم نے ان ظالموں کو اندھا کر دیا۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو نظر کچھ بھی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے گزرے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا ہے، اور ساتھ لے کر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تک پہنچے۔ اب غار ثور میں پہنچ کر چونکہ رات کا وقت ہے، سجائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آ رہا، لائٹنگ کا اہتمام نہیں ہے، جناب صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں آپ تھوڑی دیر رکیے، اندر سے میں صفائی کر کے آ جاتا ہوں۔ اندر سے ساری صفائی وغیرہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ان کے شایان شان جیسی جگہ بن سکتی تھی وہ بنائی، اور ٹٹول کے دیکھ کر جہاں پر سوراخ ہیں وہاں اپنے چادر کو گھاڑا اور چادر کو گھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بات تو نہیں ملتی، لیکن سیرت کی کسی کتاب میں یہ بات ہے کہ ایک سوراخ جو ہے وہ خالی رہ گیا تھا، جس جگہ پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھ دی کہ کہیں سے کوئی حشرات الارض، کوئی موذی کیڑا نہ نکل آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود مبارک میں لے کر جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرام فرماتے ہیں۔ اب صبح جس وقت ہوئی، انتظار ہو رہا ہے، کیوں نہیں نکل رہے؟ انتظار کرتے کرتے پھر جو ہے قریش گھر کے اندر داخل ہوئی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سو رہے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے چادر اتاری، دیکھا کہ نیچے تو علی، بتاؤ بھائی محمد کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا پہلے آپ دے رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ پر تشدد کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ تشدد سہتے رہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ بار تلواروں والے کہنا دے رہے ہیں اور ارادے میں قتل کے ہیں اور ان کو روک ٹوک کرنے والا کوئی بھی نہیں، یا علی کیا اس رات آپ کو نیند واقعی آ گئی تھی؟ ہاں، جب جان کے دشمن جو ہے گھر کے باہر ہو، روکنے والا کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہ تو نیند ہی نہیں آتی۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے جتنی مزے کی نیند اس رات آئی تھی شاید اس سے پہلے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی امانتیں تھیں وہ ساری مجھے دے کے گئے تھے. مجھے یقین تھا کہ کل میں نے یہ امانتیں واپس کرنی ہے, مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا. اللہ اکبر. لوگوں کی ساری امانتیں کس کے حوالے ہو گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کی امانت کس کے حوالے ہو گئی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقدر کی بات, وہ بھی عظیم صحابی ہیں, یہ بھی عظیم صحابی ہیں. ان کو لوگوں کی امانتیں سپرد کی گئی, صدیق اکبر کو اللہ نے اپنی امانت جو ہے وہ سپرد کر دی. یہ واقعہ جو میں بتا رہا تھا سیرت میں ہے, حدیث میں نہیں کہیں ملتا کہ اس غار کے اندر ایک سانپ تھا, اس نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈس لیا. صدیق اکبر کو تکلیف بڑی, واقعی تکلیف ہوتی ہے, زہر اس کا سرایت کر جاتا ہے خون کے ساتھ ساتھ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی تکلیف ہوئی وہ ساری کی ساری تکلیف اپنے وجود پر اتنی برداشت کی, معمولی سی حرکت بھی اپنے وجود پر, معمولی سی حرکت. کس وجہ سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیند میں, ان کے آرام میں خلل نہ. قربان جائے صدیق اکبر کے گھرانے پر. ادھر صدیق اکبر سارا کچھ سہ رہے ہیں. اور یاد کریں تیمم کا واقعہ جب ہوا, اماں جی کا ہار گم ہو گیا تھا, اماں جی کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما آرام کر رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا مصیبت بنی, کیوں یہ ہار لایا گیا, کیا مصیبت بن گئی, اب نماز کا وقت جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا. اماں جی فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر میرے والد صاحب وہ تشریف لائے اور خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے ہیں میری گود میں, تو انہوں نے آ کے مجھے بھوکے مارے, کیوں تو یہ کام کر کے آئے, اگر لے کر آنا ہی تھا تو سنبھال کے رکھنا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو تکلیف تو ہوئی لیکن اپنے وجود کو حرکت نہیں دی, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں خلل. صدیق اکبر کے گھرانے کی مثال ہے. اللہ اکبر. اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہیں, صدیق اکبر بھی موجود ہیں, اب قریشی جس وقت دیکھا کہ حضرت علی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, اب تو وہ بھاگ گئے, ہمارا ہو کے بھاگ گئے, اندھے ہو گئے, منصوبہ سارا خاک میں مل گیا, گویا کہ ان کی تو پونجی لوٹ گئی ہے. اب ہر طرف تلاش شروع, ہر طرف تلاش شروع, لوگ چلتے چلتے یہاں تک بھی آ گئے. اب بعض روایات کے اندر ہے کہ غار کے منہ پر, غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا لگا دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے, اس نظریے سے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ حکم دیا, اس لیے کہ ادھر اندر دھیان کسی کا نہ تھا. وہ کہ سید سلمان ندوی رحمہ اللہ انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے, کئی روایات ہیں. بہرحال جو اللہ کبوتری کو, مکڑی کو حکم کر سکتا ہے, وہ اللہ بغیر ان اسباب کے بھی اپنے محبوب کی حفاظت کرنے پہ قادر ہے. بہرحال وہ غار کا دہانا انہوں نے دیکھا ہوا ہے, غار کی وہ ساری بناوٹ, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. اب وہ بالکل سامنے آ گیا, اندر سے نشیبی ہے, اس کا دہانا ذرا اوپر ہے. صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. پاؤں کیوں نظر, یہاں آ کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں تک جو ہے نا وہ جوتوں کے پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا کریں, ذرا بھی انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہیں سیدھی ہمارے تک پہنچ رہی. فرمایا ما اظن کا یا ابا بکر بیس نہیں اللہ علیہ وسلم, اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو بندوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا جو ہے عبداللہ ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے ان اللہ معنا, میں اپنے ان دونوں بندوں کے ساتھ. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے, ہمارے نوجوان اپنے مذہب کا مطالعہ بہت کم کرتے ہیں. ٹائم دینا چاہیے, سیکھنا چاہیے, لیکن چلتے چلتے جب کوئی کلپ آ جاتا ہے کسی رافضی کا, ان کی طرف سے بات سن لی, پھر وہ بات دور نہیں کی اور اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا صحابہ کرام کے خلاف
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کلپ آیا تو اس کو دماغ میں جگہ دے. اگلے دن ایسے میرے ساتھ بھی ہوا, میں بھی دیکھ رہا تھا تو ایک رافضی کا کلپ سامنے آیا. اس نے کہا کہ جانتے ہو ابو بکر کو ساتھ کیوں لے کے گئے, علی کو پیچھے کیوں چھوڑ گئے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے, زبان اجازت نہیں دیتی, لیکن اب یہ کفر بک رہے ہیں لوگ. آپ کو اس حوالے سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی خلاف اسلام, خلاف قرآن, خلاف صحابہ یا خلاف پیغمبر اسلام کو بات سنیں, اپنے علماء سے آ کے اس بات کو ضرور جو ہے نا اس کی صفائی کروایا کریں, اس کی حقیقت پوچھا کریں. لوگ دجل سے کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت. وہ کہہ رہا تھا ابو بکر سے خطرہ تھا کہ یہ جا کر قریشیوں کو بتا دے. اس پہ خطرہ تھا, اس لیے ابو بکر کو تو لیا ساتھ اور علی کو پیچھے چھوڑ کے اس پہ اعتماد. اب جب اللہ تعالیٰ چھین لے اور بندہ ایسی بیت کی بات ہے, بندہ ٹھنڈے دل سے سوچے, ایک لمحے کے لیے میں ان کی بات کو مان لیتا کہ ابو بکر پہ خطرہ تھا اس لیے ابو بکر کو ساتھ لیا. یا اپنا وہ کہہ رہا تھا ابو بکر ساتھ چمٹ گئے جان بوجھ کے ساتھ لینے میں اس کی بات بنتی نہیں کہ اگر اللہ کے نبی خود ساتھ لیں تو پھر تو اللہ کے نبی کا اعتماد نظر آ رہا ہے. اس نے کہا کہ ابو بکر ساتھ چمٹ گیا تو اس لیے رسول اللہ نے اسے ساتھ ملا. سوال تو یہ ہے ابو بکر کو بتایا کس نے ہے کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے ابو بکر کو بتایا کس نے ہے؟ یہ منصوبہ بقول ان کے یا رسول اللہ کے پاس ہے یا حضرت علی کے پاس ہے, تیسرا تو کوئی بندہ نہیں. اب لازمی بات ہے بتانے والے یا رسول اللہ ہے اور حقیقت میں بھی یہی رسول اللہ ہے, اس لیے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر پہ مکمل اعتماد. نمبر 2, اگر رسول اللہ نے نہیں بتایا ابو بکر کہاں سے سن کر رسول اللہ سے چمٹے ہیں؟ لازمی بات ہے حضرت علی سے سن کر چمٹے ہیں صاحب بقول ان کے. اب اس میں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر انہیں مومن سمجھ کے بتا رہے ہیں تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو ان پر مکمل اعتماد ہے. اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منافق سمجھ کر بتا رہے ہیں جیسے کہ ان کا گمان ہے تو پھر سوال یہ ہے قصور اس میں ابو بکر کا ہے قصور حضرت علی کا ہے؟ ہاں, جس چیز کا شکوہ کر رہے تھے صدیق اکبر پر وہ تو الزام آ گیا سیدنا علی المرتضیٰ پر. وہ والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ایسے ہی کسی صحابی دشمن کا اثر کی نماز کا یا کوئی نماز کا ٹائم تو وہ لوگ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو سامنے لکھا ہوا مسجد میں داخل ہوئے, چراغ مسجد میں راہ و منبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر یہ لکھا ہوا. انہوں نے کہا نہیں یہاں ان کے نام لکھے ہیں یہاں نہیں بات کرنے. دوسری مسجد میں گئے وہاں بھی یہی لکھا ہوا, تیسری مسجد میں گئے وہاں بھی یہی لکھا ہوا. جب چوتھی مسجد میں پہنچے نا تو وہاں بھی لکھا ہوا یہی ہے ابو بکر عمر. تو ایک غالی کو غصہ آیا, اس نے جو پکڑا نا پتھر تو سیدھا مارا حضرت عثمان کے نام کو اور وہ پتھر جا کے لگا دے گلی کے نام. دوسرے نے کہا خبیثہ ہے کی تھے. اب اس سے اور تو جواب بنا کوئی نہ. اس نے کہا ان کا بھی علاج ہے کہ انہوں نے وچ پڑھ پڑھ کے کہ حضرت علی کے نام کو اگر پتھر لگا ہے تو علی کا علاج ہے, یہ بھی انہوں نے وچ پڑھ پڑھ کے دیا. اللہ تعالیٰ سے صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں پختہ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جمعے کے خطبے میں اکثر خطبہ سے یہ سنتے رحمت کائنات نے فرمایا اللہ اللہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. یا رسول اللہ کس معاملے میں؟ فرمایا فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے صحابی پر تنقید نہ کرنا. جس نے صحابہ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. فمن ابغضهم فبغضي ابغضهم, جس کے دل میں صحابہ کا بغض اس کے دل میں میں محمد رسول اللہ. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جس وقت صبح اٹھے حضرت صدیق اکبر کا رنگ متغیر پایا. پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کالے نے ڈس لیا ہے, رحمت کائنات میں اپنا لعاب دان اپنا تھوک مبارک جو ہے وہ لگایا. اللہ نے آپ کے تھوک مبارک میں بڑی برکات رکھی, بڑی بیماریوں کا علاج. حدیث پڑھتے ہیں یہاں صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگ رہی ہے, شام کے عصر کا
احسان کے زہر کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لعابدان لگ رہی ہے، خیبر کے موقع پر آنکھ سے بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ غالباً حضرت محمد ابن مسلمہ ایک گستاخ رسول کو قتل کر کے آ رہے ہیں اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعابدان لگائی ہے، تھوک مبارک لگائی ہے، پنڈلی کی ہڈی بالکل تو ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ یہ تھوک مبارک اگر کڑوے کنویں میں جایا کرتی تھی تو کڑوے کنویں میں نہیں چلی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ 3 دن قیام رہا ہے، 3 دنوں کے اندر صدیق اکبر کا گھرانہ وہ سارے کا سارا خالق بنا۔ وہ میں نے لکھا کہ مشن خاندان ابو بکر، اب 3 دنوں میں اس خاندان ابو بکر کا مشن کیا تھا؟ غلامی رسول میں موت کی۔ حقیقت بات ہے اس شعر کے مصداق جو ہے وہ صدیق اکبر کے گھرانے پر ہے، جن کو واقعی پتا تھا کہ موت سر پہ لٹک رہی ہے، تلواریں ننگی ہیں، لوگ پیچھا کر رہے ہیں، پائے گئے تو پکڑے گئے تو قتل ہو جانا ہے، لیکن صدیق اکبر نے اور ان کے گھرانے نے اپنے جان کی پرواہ کی۔ آج معاف کرنا یہ نعرہ ہمیں نہیں پوچھنا، غلامی رسول میں موت بھی قبول، یہ نعرہ ہم اس لیے لگاتے ہیں پتہ ہے موت کی کوئی نہ کوئی نہیں آنی موت۔ غلامی رسول میں کس نے ہماری زندگی لینی ہے؟ غلامی رسول میں اپنے چہروں پر سنت سجانا چاہیے، غلامی رسول میں ہمیں اپنا ماپ تول سیدھا کرنا چاہیے، غلامی رسول میں جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہے غلامی رسول میں کرنے والی چیزیں جن کی ہمارے اندر کمی ہے۔ تو صدیق اکبر کا سارا گھرانہ کہ خود صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور اس سے آگے جب سفر چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں صدیق اکبر کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کو پوچھنا پڑا ابو بکر کیا خیر کو ہے، کبھی آگے کبھی یا رسول اللہ آگے ہوتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے شاید پیچھے سے کوئی کافر تیر نہ چلائے، جلدی جلدی پیچھے ہو جاتا ہوں، خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے تیر نہ آ جائے، ادھر ہو جاتا ہوں، بائیں طرف سے تیر نہ آ جائے۔ ایسے صدیق اکبر جو ہیں رسول اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ آگے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ، ان کے ذمہ کیا ہے؟ سارا دن مکے کی جاسوسی، قریش کی جاسوسی جو ڈیری ہوتی تھی شام کو آ کر والد گرامی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ بیٹی اسماء یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، یہ بڑی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ بہن۔ ابو جہل نے جس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں ہے، ابو جہل دوڑتا ہوا سیدھا ابو بکر کے گھر آیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں تو ان کا دوسرا ٹھکانہ جو ہے وہ ابو بکر کا تھا۔ سیدھا ادھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت اسماء نکلی، کیا بات ہے؟ کہا محمد کدھر ہے؟ کہا مجھے کیا علم؟ ابو بکر نے اتنا زوردار تھپڑ مارا حضرت اسماء، ابو جہل نے حضرت اسماء کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء کا رخسار جو ہے یہ بھی سلب ہو گیا اور کان میں جو بالی تھی وہ بھی گر گئی اور یہاں سے خون نکلنے لگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں دیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کدھر ہیں اور کہاں ہیں۔ اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے حضرت اسماء کی کہ کھانا بناتی ہیں رات کو اور کھانا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتی ہیں۔ ایک رات ایسے بھی ہوا ہے کھانا بن گیا ہے، اوپر سے باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، رسی نہیں مل رہی، اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے ہیں اور ان کے ساتھ باندھا ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ نے دیکھا چادر مبارک کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو لقب دیا ذات النطاقین کہ چادر کے 2 ٹکڑوں والی یا 2 چادر والی، یہ ان کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جاری ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کے غلام ہیں عامر ابن فہیرہ، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سارا دن بکریاں چراتے ہیں اور بکریاں چرا کے جس وقت شام کا اندھیرا ہو جاتا ہے بکریاں چراتے چراتے کسی غار کے پاس آ جاتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کو تازہ بکریوں کا دودھ دھو کے تو پھر جاتے انہی قدموں پر ہیں جن قدموں پر حضرت عبداللہ آیا کرتے تھے، ان پر بکریوں کو چلا کر لے جاتے تاکہ حضرت عبداللہ کے جو پاؤں کے نشانات ہیں
وہ بھی ختم. تو صدیق اکبر کا سارا گھرانہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا ہوا. یہ بات رہ گئی کہ بیت اللہ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نظر پڑی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت دل کی بڑی انتہائی رنجیدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں الفاظ مبارکہ واللہ انک لاحب ارض اللہ الی، اللہ کی قسم اے بیت اللہ روئے زمین پر جتنے بھی مقامات ہیں سارے مقامات میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبت میری تیرے ساتھ ہے. لولا انہا لگا اخرجونی ما خرجت منکا، اللہ کی قسم اگر تیرے رہنے والے تجھے مجبور نہ کر دیتے نکلنے پر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کعبے کو چھوڑ کر نہیں. انتہائی انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہیں تو بیت اللہ کی جدائی برداشت ہو رہی. اب جس وقت ادھر سے بھی نہیں ملے ادھر سے بھی نہیں ملے ہر طرف قافلے بھی چل پڑے ڈھونڈنے کے لیے. اب وہاں اعلان کر دیا قریش مکہ نے کہ ان دو بندوں کو جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا گیا. کیا انعام ہوگا؟ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 100 اونٹ، اور جو ابو بکر صدیق کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے بھی 100 اونٹ، اور جو دونوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 200. اب سوچئے گا کہ نبوت اور صداقت دونوں کی قیمت جو ہے وہ ایک پڑ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائے اسے 150 یا ابو بکر کو جو ڈھونڈ کے لائے اسے 50 نہیں، برابر قیمت ہے. جتنی قیمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہے اتنی ہی قیمت جو ہے صدیق اکبر کی لگی ہے. اور یہ جو قیمت لگتی ہے نا اس کے برابر یہ ایسے نہیں لگتی، یہ ہر چیز کو نہیں پڑتی، اپنے آپ کو مارنا پڑتا. یہ گوالے کبھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتے تھے، ہاں نہیں اب پانی میں بھی دودھ نہیں ملتا، اب پتہ نہیں ہم کیا کہتے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے، وہ اللہ نے جو زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو بہرحال پوری ہونی ہی ہونی ہے. اللہ اکبر. تو جس وقت دودھ کے اندر پانی ملایا جاتا ہے اس وقت دودھ کہتا ہے پانی سے تو کدھر آ رہا، تیری جنس اور ہے میری جنس اور ہے، تیرا رنگ اور ہے میرا رنگ اور ہے، تیرا ذائقہ اور ہے میرا ذائقہ اور ہے، تو کدھر گھستا چلا آ رہا. تو پانی زبان حال سے کیا کہتا ہے، ایک دفعہ مجھے آنے دو، جب میں تیرے اندر آؤں گا میں اپنی رنگت کھو دوں، میں اپنا ذائقہ بھی کھو دوں، میں اپنا مزہ بھی کھو دوں گا، میری کوئی چیز اپنی نہیں رہے گی، ہر چیز تیرے رنگ میں رنگ جائے گی. اللہ اکبر. جب دودھ پانی جو ہے وہ دودھ کے ساتھ ملتا ہے اپنی ہر چیز کھو دیتا ہے تو جو قیمت دودھ کی لگتی ہے وہی قیمت اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی. پھر وہ پانی کہتا ہے دودھ بھائی ناراض نہ ہونا، مجھے آنے دو، جب ہلوائی کی بھٹی پر چڑھے گا نا تو جب تک پانی کا ایک قطرہ بھی رہے گا تیرے دودھ کے اوپر آنچ. گویا صدیق اکبر نے بھی یہ پیغام دیا کہ ابو بکر کے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے محمد رسول اللہ کا ابو بکر دفاع کرنا. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 درہم تھے ان کے پاس. 35,000 درہم صدیق اکبر نے غریب غلاموں کا خرچ کرنے پر لگا. حضرت بلال حبشی کو خریدا اور جو کمزور غلام تھے ان کو خریدتے اور ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے. ایک دن والد ابو قحافہ جو اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے ابو بکر تیرے فلسفے کی مجھے سمجھ نہیں آتی، غلام خریدتے ہو خرید کے بھی آزاد کر دیتے ہو، پھر خریدتے بھی انہیں ہو جو انتہائی دبلے پتلے کمزور لاغر ہوتے ہیں تو انہیں خریدتے ہو. طاقتور غلاموں کو خریدو اگر آزاد کرنا ہے، ہمارا ان پر احسان تو ہو جائے گا نا. کل کو جب کسی کام کے لیے بلائیں گے تو وہ آپ جائیں گے نا. یہ کیا دبلے پتلے کمزور لوگوں کو خریدتے؟ جبکہ صدیق اکبر کے دماغ میں تھوڑا بات تھی کہ یہ لوگ دبلے، یہ لاغر، یہ پتلے سے کمزور قسم کے لوگ یہ بیچارے اپنی قیمت بھی نہیں دے سکتے اور کفار کی سختیاں بھی برداشت نہیں کر سکتے،
اس لیے صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کیا۔ تو جس وقت صدیق اکبر نے یہ جواب دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ صدیق اکبر مال اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ صدیق کا مال پاک ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ صدیق کے اوپر کسی کا احسان نہیں، کسی غلام نے ابو بکر کے اوپر احسان نہیں کیا کہ ابو بکر اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اس کو آزاد کر رہا نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر تو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ فَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں اللہ آسمان کو سے اعلان کرتا ہوں کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ تو 35,000 درہم صدیق اکبر نے غلام آزاد کرنے پر لگا دیے، باقی 500 درہم جو ہے ہجرت کے وقت صدیق اکبر نے ساتھ لے لیے، کچھ خرچ رستے میں آئے، باقی جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا مسجد کی تعمیر میں، مسجد نبوی کی تعمیر میں جا کر لگا دیا۔ 5,000 درہم 40,000 میں سے 35,000 غلاموں کی آزاد کرنے پر اور 5,000 ساتھ لے کر چلے۔ رستے کے خرچ کے علاوہ جو باقی بچ گئے وہ صدیق اکبر نے مسجد کی تعمیر میں لگا دیا۔ اب جس وقت 3 دن کے قیام کے بعد یہ چلے ہیں ادھر سے، تو اس وقت رستے کے اندر ملاقاتیں 3 سے ہوئی ہیں۔ اب چونکہ یہ اعلان ہوا پڑا ہے، اب اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور تیسرا حضرت صدیق اکبر نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے لیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، اور چوتھا عبداللہ نامی ایک آدمی تھا جس کو رہبری کے طور پر ساتھ لے لیا، کیونکہ مکے سے جو مدینے کی طرف سڑک جاتی تھی نا مشہور، اس سڑک پر چلنا نہیں تھا کہ تلاش کرنے والوں نے اس سڑک پر اس رستے پر آ جانا ہے، اصل رستے کو چھوڑ کر دور کا رستہ اپنایا گیا، اور اس کے لیے ایک بندے کی ضرورت تھی جو رستے کے سارے جو ہے نا رستوں سے واقف ہو، اس بندے کو ساتھ لیا۔ یہ 4 بندوں کا کافی تھا۔ اب میٹنگ ہو رہی ہے مکے کے اندر، تلاش کیا گیا، اب 200 اونٹ، یہ کوئی معمولی انعام نہیں تھا، بہت بڑا انعام تھا۔ ہر بندے کے دل میں یہ لالچ، کوئی مشرق کو، کوئی مغرب کو، کوئی شمال کو، کوئی جنوب کو، اور انہی میں ایک بندہ سراقہ بن مالک اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا، قریشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہی باتیں چل رہی ہیں کہ یار زمین کھا گئی ہے، آسمان کھا گئی، کدھر گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، سارے رستے جام مارے نظر نہیں آ رہے۔ اچانک اس کی ایک کنیز آئی اور اس نے آ کر کہا میں نے 3-4 بندوں کو ادھر ساحل کی طرف جاتا ہوا دیکھا ہے۔ سراقہ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بندے ہیں دو۔ سراقہ نے آنکھ کا اشارہ کر کے اسے خاموش کروا دیا اور اسے کہا کہ وہ بندے جو ہے نا وہ نہیں جن کی تلاش ہے، وہ بندے اور ہیں، وہ میں نے صبح دیکھے تھے، وہ ادھر سے جا رہے تھے، تاکہ وہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کوئی بندہ پیچھے نہ چلا جائے، وہ ان کو میں جا کر پکڑوں اور میں جا کر یہ انعام دوں۔ ادھر سے لونڈے کو اشارہ کیا کہ جلدی جلدی کر میرے جو ہے نا سواری اس کو تیار کر گھوڑے کو اور ٹیلے کے پیچھے لے جائے۔ اب پھر تھوڑی دیر تک بندوں میں بیٹھا رہا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے کہ سراقہ ان کے پیچھے تھا۔ اب تھوڑی دیر بیٹھ کر محفل برخاست ہوئی، گھوڑے کے اوپر سواری کی اور دوڑ پڑا۔ سراقہ خود حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں چلتا چلتا میں ساحل پر میں نے جا کر اس قافلے کو پا لیا۔ دور سے میں نے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں ابو بکر کبھی آگے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جس وقت میں قریب پہنچا تو میرا گھوڑا جو ہے بھٹکا اور اس نے مجھے گرا دیا۔ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ جو تیر تھے نا ان تیروں سے میں نے فال نکالی۔ ان تیروں کے اندر کیا ہوتے تھے، ایک تیر ہوتا تھا کہ بھائی اس کام کو کر، ایک ہوتا تھا کہ اس کام کو نہ کر۔ کچھ تیر جو ہے وہ سادہ ہوتے تھے، اگر آنکھیں بند کر کے تیر جو اٹھایا جاتا سادہ ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ فال دوبارہ نکال۔ اب جس وقت وہ فال نکالی اتفاق ایسا ہوا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کام کو نہ کر، تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ کہتا میں نے کہا کہ فال نے کبھی کبھی غلط بھی ہوتا، ذہن کے اندر وہ انعام تھا 200 اونٹ کا انعام۔ کہتے میں پھر چل پڑا، چلتے چلتے اتنا میں قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز وہ میرے کانوں تک پہنچ گئی۔
لیکن اللہ کے نبی بے پرواہی کے ساتھ جا رہے ہیں. صدیق اکبر کو فکر لائق ہے. صدیق اکبر پیچھے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ سراقہ قریب آ چکا ہے، یا رسول اللہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں پا چکا ہے، وہ جا کے اطلاع کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں بھی علماء نے نقطہ لکھا، تفسیری نقطہ ہے، لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن. خوف اور حزن کے دو فرق غالباً لکھے ہیں مفسرین نے، علماء نے، کہ خوف جو ہوتا ہے یہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے اور حزن و ملال وہ پیچھے والے وقت کا ہوتا ہے، نیمتوں کے چھن جانے کا ہوتا ہے. نمبر دو، خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور حزن و ملال دوسرے کی جان کا ہوتا ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ لا تحزن اور رسول اللہ صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، اس کا مطلب ہے صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا غم تھا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ نے بھی تسلی دی کہ وہ بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. سراقہ کہتے ہیں میں پھر پیچھے چلا، قریب پہنچ کر بعض روایتوں میں ہے کہ گھوڑا جو ہے پھر زمین میں دھنس گیا، بعض میں ہے کہ اس نے پھر گرا دیا، پھر فار نکالا، پھر کہیں جا کے اس کام کو نہ. کہتے ہیں میں نے آواز دی، میں نے کہا میں نتیجے پہ پہنچ، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کروں گا. مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کوئی غیبی قوت جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہے، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کرتا. مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کی صداقت کا. اچھا ایسا کریں مجھے کوئی پروانہ لکھ دیں، کوئی اجازت لکھ دیں، کل کو جس وقت آپ کو اللہ فتح دے گا تو اس وقت جو ہے کم از کم میرے پاس کوئی پروانہ ہونا چاہیے. حضرت صدیق اکبر نے لکھ دیا چمڑے کے وہ ٹکڑے کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اپنی تصدیق کر دی. سراقہ نے اس کو سنبھال لیا. سراقہ نے کہا اس رستے سے آپ جا رہے ہیں، اس رستے میں آگے میرے باغات ہیں، وہاں پر میری بھیڑ بکریاں بھی ہیں، جتنی ضرورت ہو جس چیز کی ضرورت ہو، یہ میرے تیر جو ہیں یہ بھی ساتھ لے لو کتنے چاہیے، اور یہ میرے تیر جو ہیں میرے غلاموں کو جا کر میرے نوکروں کو دکھاؤ گے، جو مرضی لے لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی بات یاد رکھ کہ اس طرف کوئی پیچھے سے بندہ نہیں آنا چاہیے، اس راز کو مخفی رکھنا. سراقہ فرمانے لگے، اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے. سراقہ کہنے لگے کہ آپ بے فکر ہو جائیے، اگر کوئی اس طرح بندہ آ بھی رہا ہوگا تو میں نہیں آتا. یہ ایک ملاقات ہوگی. دوسری ملاقات جو ہے معبد، اس کے گھرانے میں خیمہ تھا لگا ہوا، اور اس کے گھرانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس وقت بالکل جو ہے کھاد سالی کا دور رہا ہے، ریگستان ہے، کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے بڑھیا تیرے گھر کے اندر کھجوریں دودھ کوئی چیز ہے، ہم قیمتاً لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے قیمتاً لینا چاہتے ہیں، دور دراز سے سفر سے آ رہے ہیں. معبد کہنے لگی اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی گھر میں کھانے کی تو آپ جیسے حسین مہمانوں کی میں تو ویسے ہی میزبانی کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتا. اللہ اکبر، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن معبد دیکھ رہی ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کوئی عام معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کے آنے سے فضا جو ہے وہ معطر ہو رہی ہے، ان کے پسینے کی خوشبوئیں جو ہے میرے گھر کو معطر کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی، فرمایا وہ بکری تو کھڑی ہے. فرمایا کہ یہ بکری کیا بتاؤ، اس کے تو ہڈیوں میں گودا بھی ختم ہو چکا ہے اور اس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ چل کر دوسری بکریوں کے ساتھ چلی جاتی یا دوسری بکریاں چرنے کے لیے گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں دودھ دیکھ لوں. فرمانے لگی دیکھ لے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام بلند کیا، بسم اللہ پڑھا، بکری کے جنوں پر ہاتھ رکھا، اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمت کائنات نے دودھ کو دھویا، دھونے کے بعد سب سے پہلے معبد کو پلایا، انکار کر کے نہیں فرمایا نہیں پیو. پھر صدیق اکبر کو پلایا، وہ بھی انکار فرمایا نہیں پیو، حکم سمجھ کر پیا. یہ ہے میرے نبی پاک کی سیرت کہ دوسروں کو پہلے پلاتے ہیں، خود جو ہے بعد میں. سید القوم فی السفر خادم
قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو سفر کے اندر ان کا خاتم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت تینوں نے سیر ہو کے دودھ پی لیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا برتن لے گیا، بڑا برتن لایا گیا، آپ نے دودھ اتنا دھویا اس کے اندر کہ وہ برتن بھی بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور اجازت لے کے آگے چل پڑے۔ اتنے میں معبد کے خامن بکریاں چراتے ہوئے پہنچ آتے ہی فرمانے لگے، معبد گھر کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی خوشبو ہے، جب میں گیا تھا تو اس وقت تو ایسی خوشبو نہیں تھی، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگے ابو معبد کچھ نہ پوچھو، کچھ نورانی چہروں والے لوگ یہاں آئے تھے، چند لمحے رکے ہیں اور ان کے رکنے سے یہ فضا اب تک جو ہے وہ تک نہیں۔ اچانک ابو معبد کی جو نگاہ پڑی تو دودھ کا برتن پڑا ہوا ہے، یہ کہاں سے؟ فرمایا وہی نورانی شخصیتیں تھی، وہی بکری جو چلنے کے قابل نہیں ہے، اس اللہ کے بندے نے بسم اللہ پڑھی ہے اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا ہے، خود بھی سیر ہو کے پی گئے ہیں، مجھے بھی پلایا ہے اور یہ برتن بھی جو ہے نا بھر کے پھر جو ہے وہ رخصت ہو گئی۔ ابو معبد کہنے لگے معبد مجھے ذرا اس کا حلیہ تو بتاؤ، وہ لوگ کیسے تھے؟ مجھے محسوس ایسے ہو رہا کہ وہ جو قریشی جن کی تلاش میں پھر رہے ہیں، ایران سرگرداں ہیں، لگتا ایسا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہی ہوں گے۔ معبد نے کہا کہ معبد نہ پوچھو، میں کیا ہوں ان کا حلیہ بتاؤں۔ پھر حدیث کی کتابوں کے اندر وہ جو انہوں نے حلیہ بتایا کہ یہ رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ، کہ ابو معبد میں نے جس بندے کو دیکھا ہے اس کا حسن جو ہے وہ بے پناہ حسن تھا اور اس کی ساکھ بڑی خوبصورت تھی، آپ کا چہرہ مبارک انتہائی حسین تھا، لم تغبہ سجلۃ ولا تضر بھی سالۃ، کہتی ہے کہ نہ ان کا پیٹ مبارک آگے بڑھا ہوا تھا کہ جو حسن کے اندر عیب بنے، اور فرماتی ہیں کہ نہ ان کی گردن جو ہے اتنی پتلی تھی کہ جو حسن کے اندر عیب بنے، نہ ان کا سر مبارک چھوٹا تھا کہ جو حسن کے اندر، یعنی ایک حسن کے لیے سر کا جتنا سائز ہونا چاہیے وہ بھی حسن کے مطابق ہے، گردن مبارک بھی اسی کے مطابق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک بھی اسی کے مطابق ہے۔ وسیم وسیم، بڑے ہی حسین ہیں، بڑے ہی خوب روح ہیں، اتنے حسین ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ بڑی گہری قسم کی سیاہ تھی، اور پلکیں جو ہیں آپ کی وہ بڑی لمبی لمبی تھی، وفی صوتہ سال، اور آپ کی آواز بڑی گونجدار تھی، اکحلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انتہائی سیاہ اور آپ کی آنکھیں سرمگی تھی، جب وہ بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ موتیوں کی کوئی لڑی جو ہے وہ جڑ رہی، جب خاموش ہوتے تھے تو ساری کی فضا جو ہے وہ خاموش ہو جاتی تھی، اور آپ کے ساتھ جو غلام تھے جب اللہ کے وہ جب شخصیت بولتی تھی تو وہ متوجہ ہو کر سنتے تھے، اور جب آپ خاموش ہوتے تو انتہائی مؤدب غلاموں کی طرح وہ بھی خاموش ہو جاتے۔ تو جس وقت یہ معبد ان کی صفات بیان کر رہی تھی، ابو معبد کہنے لگے واقعی یہ وہی بندہ تھا جس کی قریش کو تلاش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بات کو شاید آگے جا کر یاد نہ رہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ معبد جو ہے گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں آتا تھا، آپ کے آنے سے وہ گھر کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی نا، انہوں نے ان تبدیلیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو مبارک رکھ دیا کہ وہ مبارک آ گیا۔ تو ایک دن ہجرت کر کے ادھر چلی گئی مدینے میں، شاید پہلا دن ہی تھا، تو جس وقت یہ چل رہی ہے مدینے کی گلی میں تو ان کے ساتھ ان کا بچہ ہے، اور بچے نے جس وقت صدیق اکبر کو دیکھا تو اماں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اماں یہ وہی بندہ ہے جو مبارک کے ساتھ تھا، یہ تو وہی انسان ہے۔ ماں نے پہچان لیا، صدیق اکبر نے بھی پہچان لیا، فرمانے لگی وہ ساتھ تو اس دن بندہ تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ فرمانے لگے معبد وہ اللہ کے نبی تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ تھے۔ فرمایا اچھا ان کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا وہی انبیاء والی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معبد گئی اور پھر مدینہ شریف کے اندر انہوں نے
اسلام قبول کر لیا۔ سراقہ بن مالک، ان کی وہ بات ایک بڑی ضروری رہ گئی۔ جس وقت یہ رخصت ہونے لگے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ اس دن کو یاد کرو جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں۔ کسرا کے کنگن، اب شاید آپ نہ سمجھ سکو کہ کسرا اس وقت کی دنیا کی سپر پاور اور اس کے خزانے کی بات نہیں، وہ جو سپر پاور بادشاہ ہے اس نے جو مخصوص کنگن پہنے ہوئے ہے کسرا، ایک وقت آئے گا کہ وہ کنگن جو ہے وہ تیرے ہاتھوں کے۔ اللہ اکبر۔ سچے نبی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کی ہر تشریح کوئی جو ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ 8 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، مکہ فتح ہوا تو سراقہ بن مالک اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو سراقہ بن مالک کو جب پتہ چلا تو سراقہ جو ہے چھپتے چھپاتے آئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انصار سے آپا مسلح پہرے دار کہ کوئی بندہ آ کر رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت سراقہ جو ہے چھپتے چھپاتے جب قریب ہوئے تو ایک دو نیزے بھی انہوں نے برداشت کیے، انہوں نے پیچھے کیا تو حضرت سراقہ بن مالک رسول اللہ کی سواری مبارک کے پاس آئے، پنڈلی مبارک آپ کی نمی تھی، تہ بند اوپر ہوا تھا۔ حضرت سراقہ نے پنڈلی مبارک کو پکڑا اور کوئی ٹکڑا سامنے فرمایا سراقہ غلام بن کے آ گیا ہے، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے اور سراقہ کو اپنا غلام بنا دیجیے۔ یہ وہ تھے جن کے رستے کے اندر مدینے کے رستے کے اندر ملاقاتیں ہوئیں اور ان میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ مدینہ سے تھوڑے ہی پیچھے رہ گئے تھے تو یہ 70 افراد کو لے کر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اور حضرت زبیر ابن العوام یہ بھی رستے میں ملے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے پیش کیے، یہ تجارت سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے پیش کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفے قبول فرما لیے۔ اب یہ رات آگے بڑھنے ہیں، یہ 13 سال جو ہے ہجرت والا یہ تھوڑا سا ابھی لمبا سفر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے ایک چھوٹا سا سلسلہ، جب تک وہ مفتی صاحب وائٹ بورڈ پر لکھتے ہیں تو 5 منٹ کسی ایک شخصیت کو دیے جائیں گے، وہ آ کر اس کورس کی اہمیت یا مجھے کیا فائدہ ہوا 4 یا 5 منٹ کے اندر وہ اپنا معافی ضمیر کا اظہار کریں گے۔ کل سے یہ 2-4 منٹ جب تک وائٹ بورڈ لکھ رہے ہوتے ہیں، پین کو قیمتی بھی بنانا ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہمارے شہر کی مشہور شخصیت